BBC ٹیک کے معزز ناظرین، میں ہوں رمضان حافی اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھڑیوں کی صورت میں کوئی سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھڑی نہ تھی۔ جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ کودرو جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل گیا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستانی آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سیلیوٹ کیا، اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا: سپاہی مقبول حسین نمبر 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کے رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا تھا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا، تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی، اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک بار پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دوران دشمن کے گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی درج کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ اسے 4x4 فٹ کے ایک پنجرہ نما کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی لیٹ سکتا تھا۔ دشمن اتنے مظالم کے باوجود اس سے کچھ بھی اگلوا نہ سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے: کہو پاکستان مرد آباد، اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ لگاتا: پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جلا کے رکھ دیتا۔ وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول حسین کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے، اور سپاہی مقبول حسین کہتا: ہاں میں پاگل ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے میں پاگل ہوں۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمن کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے پھر 4x4 کی اندھیری کوٹھڑی میں ڈال کر مکفل کر دیا۔ اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر
पहने चीतड़ों की मदद से 4x4 फीट कोठड़ी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम मिलकर आज ऐसे सारे पागलों को सल्यूट करते हैं। सिपाही मकबूल हुसैन जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेजबान रमजान हाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।